الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میرا ارادہ تھا کہ پہلے کچھ صحابہ کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد مرزا انس احمد صاحب جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ان کا ذکر ہوگا، لیکن لوگوں نے ان کے متعلق جو کافی سارے مجھے خطوط لکھے، ان کی باتیں لکھیں، اس کی وجہ سے میں نے سمجھا کہ انہیں کا ذکر آج کر دوں. مرزا انس احمد صاحب جو خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے تھے، ان کی گزشتہ دنوں رفع میں 81 سال کی عمر وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے پوتے تھے اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور نواب محمد علی خان صاحب کے نواسے تھے. اس لحاظ سے یہ میرے ماموزاد بھائی بھی تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم قادیان میں لی، پھر مربع میں مکمل کی، پھر پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا، پھر کچھ عرصہ وہاں کالج میں خدمت کی اور پھر انگلستان یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، یہاں سے ایم اے کیا. خدا کے فضل سے 1955 میں انہوں نے زندگی وقف کی اور 1962 میں عملی زندگی میں قدم رکھا اور بڑی محنت سے مختلف شعبہ جات میں انہوں نے کام کیا. بڑے شوق سے اور ہمت سے اور محنت سے کام کرنے کے عادی تھے. علم حدیث، فلسفہ اور انگریزی ادب میں ان کا بڑا گہرا مطالعہ تھا. حدیث سے خاص طور پر بڑا شغف تھا اور اس لیے اپنے شوق سے حدیث کی ابتدائی تعلیم محترم مولوی خورشید احمد صاحب مرحوم سے انہوں نے حاصل کی. اپنے گھر میں بھی ان کی بڑی اچھی لائبریری تھی، بڑی نایاب کتب رکھا کرتے تھے، پڑھنے کا بہت شوق تھا. کوئی طالب علم بھی کسی شعبے میں رہنمائی کے لیے آ جاتا تو بڑی اچھی معلومات دیا کرتے تھے. حدیث کے اہم اور بنیادی ماخذ کے کتب کے سیٹ بھی ان کے پاس تھے اور مختلف کتب خانوں سے انہوں نے یہ اکٹھے کیے تھے. ان کی زندگی جب انہوں نے وقف کی ہے اس وقت انہوں نے جب 1955 میں اپنے آپ کو پیش کیا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے جماعت میں جو وقف کی تاریخ شروع کی ہے اس کے بعد میرے پاس 3 درخواستیں آئی ہیں. ایک تو میرے پوتے مرزا انس احمد کی ہے جو عزیز مرزا ناصر احمد کا لڑکا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نیت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انس احمد نے لکھا ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں قانون پڑھ کر اپنی زندگی وقف کروں، لیکن اب آپ جہاں چاہیں مجھے لگا دیں، میں ہر طرح تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 56 سال تک مختلف جماعتی دفاتر میں خدمت کی ان کو توفیق ملی. پہلے ابتدائی تقرر ان کا تعلیم اسلام کالج میں بطور لیکچرر ہوا، پھر 1975 میں نائب ناظر اصلاح و ارشاد مقرر ہوئے، پھر ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد مقرر ہوئے، پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے خود خلیفۃ مسیح ثالث کے اور خود خلیفہ مسیح رابع کے پہلے دورے یورپ کے دوران. جامعہ احمدیہ کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی. ناظر تعلیم بھی رہے کچھ سال، یہ نائب ناظر دیوان رہے
اور تحریک جدید میں یہ اب وکیل التصنیف کے کام پر فائز تھے. وکیل مارچ 1999 کو یہ وکیل ہوئے. پہلے وکیل التصنیف تھے، پھر 99 میں وکیل الاشاعت مقرر ہوئے. اور 97 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی عمر کے لحاظ سے، لیکن آخر دم تک ان کو خدمت کی توفیق ملی. خدام الاحمدیہ انصار اللہ میں بھی، مرکزیہ میں مختلف خدمات کی ان کو توفیق ملی. براہین احمدیہ اور محمود کی آمین کا انگریزی ترجمہ بھی کیا انہوں نے، شائع ہو چکا ہے. آج کل سرما چشمہ آریہ، ازالہ حام اور درسمین کے انگریزی ترجمے کی نظر ثانی پر کام کر رہے تھے. جو ہمارے اسکول کو میں آئے گئے، اس کے بعد جماعت نے اپنے اسکول کو شروع کیے تھے جو ناصر فاؤنڈیشن کے تحت شروع کیے گئے. اس کے بھی چیئرمین رہے، مجلس افتاء کے ممبر بھی تھے، نور فاؤنڈیشن بورڈ کے ممبر بھی تھے. نور فاؤنڈیشن قائم کی گئی تھی تاکہ احادیث کی کتب جو ہیں ان کو جماعتی طور پر بھی شائع کیا جائے اور ان کی ترجمہ اور شرح لکھی جائے. مسند احمد بن حنبل کا اردو ترجمہ کر رہے تھے یہ. ان کے سے جب قادیان سے ہجرت ہوئی ہے پارٹیشن کے وقت، تو حضرت مسلم موعود نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو تاریخی واقعہ. حضرت مسلم موعود کی اپنی جو قربانی تھی اس سے متعلق ہے، لیکن ان کا ذکر بیچ میں آتا ہے اس لیے میں سنا دیتا ہوں. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جب ہم قادیان سے آئے تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں لنگر سے اسی قدر کھانا ملے گا جس قدر دوسروں کو ملتا ہے، کیونکہ حالات خراب تھے اس لیے راشن ہوا تھا. فرمایا کہ ان دنوں میں نے یہ ہدایت دی ہوئی تھی کہ مالی تنگی کی وجہ سے صرف ایک ایک روٹی فی کس دی جائے گی. اور گھر والوں کو بھی میں نے یہی کہا تھا اپنے گھر والوں کو کہ تمہیں بھی ایک ایک روٹی فی کس ملے گی. لکھتے ہیں کہ ایک دن فرماتے ہیں ایک دن میرا پوتا انس احمد روتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ کہتا ہے کہ ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرتا. میں نے کہا کہ میں نے تو ایک ہی روٹی دینی ہے، اگر اس کا پیٹ ایک روٹی سے نہیں بھرتا تو پھر تم مجھے آدھی روٹی دے دیا کرو اور میری آدھی روٹی اسے دے دیا کرو. حضرت مسلم موعود نے کہا تو فرمایا اس طرح میں آدھی روٹی میں گزارا کر لیا کروں گا اور یہ 1.5 روٹی کھا لیا کرے گا. اور فرماتے ہیں کہ جب مہمانوں کے لیے ایک روٹی کی شرط اڑ جائے گی تو پھر میں گھر والوں کے لیے بھی فی کس روٹیوں کی تعداد بڑھا دوں گا، لیکن جب تک مہمانوں کے لیے ایک روٹی کی شرط نہیں اٹھتی اسے میری روٹی کا نصف حصہ دے دیا کرو. اور فرماتے ہیں پھر بعد میں حالات اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ سندھ کی زمینوں کی پیداوار اچھی ہو گئی بلکہ خدا تعالیٰ نے آمد کے اور راستے بھی کھول دیے، تو یہ پابندی پھر دور ہو گئی. ان کے داماد مرزا وحید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے سفر پہ بخارا اور سمرقند جا رہا تھا تو مرزا انس احمد صاحب نے مجھے کہا کہ وہاں تم جا رہے ہو تو امام بخاری کی قبر پر جانا اور میری طرف سے دعا کرنا اور سلام کہنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کی وجہ سے یہ تھا کہ اس شخص نے جس نے ہزاروں سینکڑوں سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور واقعات کا خزانہ جمع کر کے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اسے سلام پہنچائیں. ڈاکٹر نوری صاحب لکھتے ہیں کہ میرا جو بھی ان کے ساتھ تجربہ ہوا اور کافی عرصہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا کہ جو کام آپ کو دیا جاتا آپ ایک جذبے کے ساتھ اسے مکمل کرتے، نہایت جاں فشانی اور محنت اور لگن کے ساتھ اپنا کام کو پوری طرح سے انجام دیتے. کمزوری اور بیماری کے باوجود کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کو ہسپتال میں لیپ ٹاپ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا ترجمہ کرتے ہوئے دیکھا، گھنٹوں اپنے کمپیوٹر پر ٹائپ کرتے
اور آپ کے ساتھی قرآن کریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے حوالے لے کر آپ کے پاس کھڑے ہوتے. آپ اکثر یہ کہتے کہ میری خواہش تو صرف اتنی ہے کہ جو کام خلیفہ وقت نے میرے سپرد کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسے پورا کر دوں. نوری صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی یادداشت بھی نہایت قابل تعریف تھی. احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے. حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کے واقعات آپ اس قدر جوش و جذبے اور نہایت لطیف انداز میں بیان کرتے تھے کہ سننے والے کا دل موہ لیتے تھے، اور واقعات بیان کرتے وقت ان کی آنکھیں نم ہو جاتی اور آواز بھرا جاتی. صبر بھی ان میں بہت تھا. نوری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ہر قسم کے مشکل حالات میں آپ نے ہمیشہ صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا. حوصلے کے ساتھ ہر تنگی کو برداشت کرتے. اپنی علالت کی وجہ سے آپ ایک گلاس یعنی پیالی چائے کی نہیں اٹھا سکتے تھے، نہ بھی بستر پر پہلو بدل سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ اپنا کام جاری رکھا اور بڑی جانفشانی سے اپنی ذمہ داری نبھائی اور کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. نوری صاحب کہتے ہیں کہ ہر آنے والے کو خوشی سے اور مسکرا کر ملتے، یہ آپ کا ایک بہت بڑا خلق تھا. طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں داخلے سے ایک دن قبل آپ مجھے ملنے آئے. بیماری کی وجہ سے آپ کے چہرے پر شدید درد محسوس ہو رہی تھی. اس کے باوجود آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میرا خاتمہ قریب ہے اور میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. یہ آپ نے بڑے مسکراتے چہرے سے کی. پھر شکر گزاری کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی نوری صاحب کہ احسان مندی اور شکر گزاری کی صفت بے پناہ تھی. کہتے ہیں 2 موقعوں پر آپ نے بہت احسان کرتے ہوئے مجھے کہا کہ آپ نے جس خلوص نیت کے ساتھ مجھ پر احسان کیا ہے، میری تیمارداری کی ہے، میں اس کی قیمت کبھی ادا نہ کر پاؤں گا. اور اس جذبات کا اظہار کرتے ہوئے نوری صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی وہ ڈائری عنایت فرمائی جس پر حضور نے اپنی خوابیں وغیرہ لکھی ہوئی تھیں. اس طرح ایک حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا ایک کوٹ بھی مجھے دیا. اسی طرح میڈیکل ٹیم کے ساتھ بھی بڑی شفقت کا اور سلوک کیا. ان کے کمرے کی لائبریری تو میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. نوری صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کتابوں تک ساری دیواریں، 4 دیواریں کے شیلف جو تھے چھت تک کتابیں بھری ہوتی تھیں، اس میں بھری ہوئی ہیں بلکہ، اور اس میں مختلف قسم کی سائنسی، معاشی اور مختلف ٹاپکس پہ کتابیں تھیں جو انہوں نے کہا کہ میں نے خود پڑھی بھی ہوئی ہیں. میر داؤد احمد صاحب مرحوم کی بیٹی ندرت کہتی ہیں کہ بہت ساری پرانی یادیں ان کی وفات کا سن کے میرے دل میں آئیں، دماغ میں آئیں، اور خلیفۃ المسیح ثالث کی یادیں تازہ ہو گئیں. کہتی ہیں میری بیٹی کی شادی تھی تو میں انتظام چیک کرنے کے لیے وقت سے پہلے مارکی میں گئی تو وہاں بھائی انس پہلے سے بیٹھے تھے اور رو رہے تھے. میں حیران ہوئی کہ یہاں اتنی جلدی کیوں آ گئے ہیں، تو مجھے دیکھ کر بتایا کہ آج مجھے تمہارے ابا بہت یاد آ رہے تھے میر داؤد احمد صاحب مرحوم، تو میں یہاں آ کر تمہارے لیے دعا کر رہا تھا. ان کے بھانجے عامر احمد لکھتے ہیں کہ خوشی غمی میں ایک محبت کرنے والے باپ کی طرح موجود رہے. ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن ایسے معاف کر دیتے تھے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، بلکہ اگر محسوس کر لیتے کہ میری کسی نصیحت کی وجہ سے اگلے کو تکلیف پہنچی ہے تو اس نیک نصیحت کے باوجود خود اس سے معذرت کرتے، اگلے دن معافی مانگتے. محی الدین شمس صاحب ایڈیشنل وکیل تصنیف کہتے ہیں کہ ان کے میرے ساتھ کئی سیٹنگز ہوتی رہیں. ہمیشہ انہیں ہمدرد اور شفیق پایا، باوجود کہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے. کبھی انہوں نے نہ اپنی عمر کی اور نہ ہی اپنے علم کی برتری کا اظہار کیا. منیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ جب سے میاں صاحب کے ساتھ تصنیف میں کام کے سلسلے میں واسطہ پڑا، ہمیشہ انہیں بہت مددگار، رہنما اور تعاون کرنے والا پایا.
جب بھی انہیں کوئی کام دیا گیا انہوں نے بہت محنت اور لگن کے ساتھ اسے نبھایا، بلکہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مزید کام دیں تاکہ بیماری میں جتنا زیادہ کام کر سکوں بہتر ہے۔ خلافت سے بے پناہ اخلاص اور وفا کا تعلق تھا، اور اکثر جب بھی کام کے سلسلے میں بات ہوتی تو یہی کہتے کہ میرا سلام کہنا، اور مجھے سلام بھجواتے تھے، اور ہر مرتبہ پوچھتے تھے کہ کوئی میرے کام کی وجہ سے کوئی ناراضگی تو نہیں۔ ہر وقت فکر رہتی تھی خلیفہ وقت کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ باوجود بیماری کے، شمسا بھی لکھتے ہیں کہ باوجود بیماری کے جب بھی میری طرف سے انہیں کوئی کام دیا جاتا تو بڑی خوشی کے ساتھ جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض کتب کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بہت قابل قدر خدمات سر انجام دینے کی توفیق پائی۔ براہین احمدیہ کے بعض حصوں کا انہوں نے بہت عمدہ ترجمہ کرنے کی توفیق پائی۔ ترجمے کو فائنل کرتے ہوئے کہتے ہیں ہماری جو ٹیم تھی وہ بھی ہمیشہ مد نظر رکھتی تھی ان کی رائے کو۔ جب کبھی کوئی ہدایات دی جاتی اور میری طرف سے جب ہدایات جاتی وکالت تصنیف ان کو دیتی کہ یہ خلیفہ وقت نے کہا ہے اور اس کے بارے میں اپنا رائے دیں، تو بڑی مدلل رائے بھجوایا کرتے تھے۔ بہرحال ایک عالم تھے اور بڑا گہرا علم تھا ان کا، اس سے جماعت محروم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور علماء پیدا کرے۔ ایک خوبی یہ ہر ایک نے لکھا ہے، بہت سارے مبلغین نے بھی لکھا ہے، شمسا بھی یہ لکھتے ہیں کہ مبلغین کی بہت عزت کیا کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی خوبی تھی اور علمی رنگ میں رہنمائی بھی فرمایا کرتے تھے۔ حافظ مظفر احمد صاحب ایڈیشنل ناظر اصلاح شاہ مقامی ربا کہتے ہیں کہ میاں صاحب گونا گو صفات کے مالک تھے، خدا ترسی، محبت الہی، عشق قرآن، عشق رسول، سادگی، تواضع اور رحمت و شفقت آپ کے نمایاں اوصاف تھے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے، غرباء اور مساکین کا بہت احساس تھا، کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے، خواہ قرض لے کر ہی اس کی مدد نہ کرنی پڑے۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک علمی شخصیت تھے، حصول علم کا خاص ذوق تھا اور اس کے لیے آپ نے بہت محنت اور مجاہدہ کیا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں خود مجھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کا پہلا دور انہوں نے میٹرک کے امتحان کے بعد، جو چھٹیاں ہوتی ہیں 10ویں کے امتحان کے بعد، اس فراغت کے عرصے مکمل کیا تھا۔ یہ بات انہوں نے مجھے بھی بتائی تھی، بلکہ لکھ کے دی تھی خط میں کہ میں نے پہلی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب 15-16 سال کی عمر میں ختم کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، حافظ صاحب لکھتے ہیں، اور اسی مناسبت سے علم حدیث سے بھی خاص ذوق اور لگاؤ بلکہ محبت تھی، جس کے لیے آپ نے ذاتی محبت اور مطالعے سے عربی زبان میں بھی اتنی قابلیت اور مہارت پیدا کر لی کہ احادیث کے علاوہ ان کی عربی شروح وغیرہ بھی زیر مطالعہ رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد صحیح بخاری آپ نے حکیم خورشید صاحب سے پڑھی۔ اس کے بعد بھی میں نے دیکھا جو کالج میں لیکچرر تھے تو کالج جو صبح جانے سے پہلے یہ حکیم صاحب کے پاس گھر کے سامنے ان کی کار کھڑی ہوتی تھی، وہاں حکیم صاحب سے حدیث پڑھنے کے بعد پھر اپنے کام پہ جایا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد سیاہ سیتا اور دیگر کتب حدیث کا ذاتی شوق سے مطالعہ کیا اور آخر دم تک ایک طالب علم ہی رہے۔ کتب حدیث کا ایک بہت عمدہ اور قیمتی ذخیرہ انہوں نے ایک ذرے کثیر سے اپنی لائبریری میں جمع کیا، جس میں بہت مفید نایاب کتب موجود ہیں، اور اس لحاظ سے ان کی ذاتی لائبریری بے نظیر اپنی مثال آپ ہے۔ علم حدیث سے اتنا شغف تھا کہ اس کے دیگر موضوعات علم الرجال اور علم اصول حدیث پر بھی دستیاب کتب آپ کے پاس تھیں جو جمع کر رکھی تھیں انہوں نے۔ گہرا مطالعہ کرتے تھے اور امور زیر بحث لاتے رہتے تھے علمی گفتگو میں۔ تراجم سیاہ سیتا کے سلسلے میں میں نے جب یہاں سے ایک نیا بورڈ قائم کیا، نور فاؤنڈیشن قائم کی، اس کا کام تھا کہ حدیثوں کو جیسا کہ میں نے کہا کہ ترجمہ کریں اردو میں اور شرح بھی لکھیں، بعض
تھی. اس میں حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کو بھی ممبر مقرر کیا گیا اور میاں صاحب موصوف نے باوجود اپنی دفتری کاموں کے از خود ذاتی طور پر مسند احمد بن حنبل کے اردو ترجمے کا سب سے مشکل اور طویل کام اپنے ذمہ لے لیا اور پھر دیگر مصروفیات اور خرابی صحت کے باوجود اسے مسلسل جاری رکھا اور ایک حصے کا ترجمہ جو سینکڑوں احادیث پر مشتمل ہے آپ نے مکمل بھی کر لیا تھا. آپ کی یہ خدمت بھی یادگار رہے گی. پھر حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی محبت حدیث کا ایک خوبصورت نظارہ رمضان المبارک میں آپ کے درس حدیث سے ہوتا تھا. بڑے اہتمام اور محنت سے آپ یہ درس دیا کرتے جو بالعموم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موضوعات پر ہوتے تھے اور اس میں نادر اور قیمتی مواد جمع کر کے پیش فرماتے. آواز میں بھی خاص سوز و گداز تھا. ان کے درس ہم رمضان میں خاص طور پر سنا کرتے تھے. بڑے خوبصورت انداز میں درس دیا کرتے تھے. ایک خاص جذبہ عشق اور دل نشین انداز سے درس دیتے تھے کہ انسان کچھ لمحات کے لیے لگتا تھا کہ قرون اولیٰ کے دور میں چلا گیا. جلسہ سالانہ ربوہ میں بھی آپ کو کئی سال تک تقاریر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. شمیم پرویز صاحب نائب وکیل بکفنول لکھتے ہیں کہ ان کی خلافت سے والہانہ محبت کا ایک واقعہ میرے دل پر نقش ہے. کہتے ہیں جب خلافت رابعہ کا انتخاب ہوا اس وقت خاکسار قائد ضلع جھنگ تھا اور ڈیوٹی مسجد مبارک کے محراب کے باہر تھی. جو ہی اندر سے مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسیح رابع کے خلیفہ منتخب ہونے کی اطلاع آئی تو شمیم صاحب کہتے ہیں مرزا انس احمد صاحب کو میں نے دیکھا کہ جون کی شدید گرمی کے باوجود جو اینٹوں کے تپتے ہوئے فرش پر سجدہ شکر کرتے ہوئے گر گئے. ڈاکٹر افتخار صاحب لندن سے لکھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں واقف زندگی تھے. دفتر آنا نہیں چھوڑا اور اشاعت اور تراجم کے سلسلے کے کاموں میں آخری دم تک مشغول رہے. پھر کہتے ہیں کہ تراجم بہت انہماک کے ساتھ کرتے اور موضوع محاورہ تلاش کرنے میں بعض دفعہ کئی دن لگا دیتے اور اطاعت کا معیار بھی بہت اعلیٰ تھا. خالد صاحب رشین ڈیسک لندن لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی شخصیت جب بھی خاکسار کے ذہن میں آتی ہے تو لگتا ہے جیسے ان کی ذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اطلب العلم من المہد الی اللہ کی حقیقی اور عملی تصویر تھی. میاں صاحب کو مختلف علوم سیکھنے کا بے انتہا شوق تھا. کوئی بھی نئی چیز معلوم کرنے اور کچھ نیا جاننے کا موقع ہرگز ضائع نہیں کرتے تھے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علم حدیث ان کا خاص اور پسندیدہ موضوع تھا. نیز علم اللسان بھی ان کا خاص شوق تھا. مختلف زبانوں کو سیکھنا پسند کرتے تھے. مہمان نوازی بھی کہتے ہیں ایک خاص وصف تھا. 2005 کی بات ہے کہ جب رستم حماد ولی صاحب صدر جماعت رشیا جو مولم بھی ہیں ماسکو کے رشین ترجمہ قرآن کی تیاری کے کام کے سلسلے میں روا آئے. خالد صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر مجھے کام کا موقع ملا. کام مکمل کر رہا تھا تو رستم صاحب کی رہائش ان دنوں میں گیسٹ ہاؤس طریقہ جدید میں تھی. کھانے کے وقت ایک دن کچھ مطلوبہ چیزیں موجود نہیں تھیں ان کے مزاج کے مطابق رستم صاحب کے غالباً ختم ہو گئی تھی. تو میاں انس تک یہ بات پہنچی. انہوں نے فوراً مجھے بلوایا اور کہا کہ رستم صاحب ہمارے معزز مہمان ہیں. ان کی ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے. اور پھر اپنی جیب سے رقم دی کہ مطلوبہ چیزیں لا کر دیں اور آئندہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں. پھر کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ انتظام ہو گیا ہے اور چیزیں مہیا کر دی گئی تھی. بعد میں بھی باقاعدہ اس بارے میں پوچھتے رہتے تھے. محمد صالح صاحب مبلغ ہیں برما کے. کہتے ہیں کہ ایک واقعہ سری لنکا کے طالب علم کا متاثر کیا جس نے
کہ طالب علم تھے منیر احمد، سری لنکا سے آئے تھے جامعہ میں پڑھنے کے لیے، اور وہ اس وقت سری لنکا میں بطور مبلغ کام کر رہے ہیں۔ جامعہ کے دوران ان کی شدید بیماری پر ایک دور بیمار ہو گئے بہت زیادہ۔ میاں صاحب فکر مندی سے دن رات ہاسٹل میں آ کر ان کا حال اس طرح پوچھا کرتے تھے جیسے کہ ان کا کوئی اپنا عزیز بیمار ہو گیا۔ ان دنوں میں نسم صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے جامعہ احمدیہ کے۔ شمشاد صاحب مبلغ امریکہ لکھتے ہیں کہ مربیان کے ساتھ میٹنگ میں ان کے اندر تبلیغ کا جذبہ پیدا کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے۔ مطالعہ کا بہت شوق تھا، مربیان کو بھی مطالعہ کرنے کی بار بار توجہ دلاتے، اور خود بھی ہمیشہ دفتر میں کتابوں کا ڈھیر لگا کر رکھا ہوتا تھا۔ بخاری شریف کا کثرت سے مطالعہ کرتے تھے، آنے جانے والے مربیان سے بھی علمی گفتگو کرتے رہتے تھے۔ شاہد محمود صاحب مبلغ گھانا لکھتے ہیں کہ خاکسار کو میاں صاحب کے ساتھ 12 سال سے زائد عرصہ وکالت اشاعت میں بطور مدیر ماہنامہ تحریک جدید انگریزی حصے کا کام کرنے کی توفیق ملی۔ میاں صاحب نے سے بے شمار چیزیں سیکھنے کو ملتی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محبت اور خلافت کی محبت اور اطاعت آپ میں خوب بھری ہوئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام کے ساتھ اکثر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کتب کے ترجمہ اور بالخصوص براہین احمدیہ، سرمہ چشم عاریہ اور محمود کی آمین کے ترجمے کے وقت مجھے اپنے ساتھ دفتر میں بٹھایا کرتے تھے، اور متعدد بار ترجمے کے کام کے لیے اپنے گھر بھی بلایا کرتے تھے۔ نہ چھٹی کے دن کی اور نہ ہی دفتر بند ہونے کی کوئی فکر ہوتی تھی۔ اکثر اوقات شام دیر تک کام جاری رکھتے تھے۔ اس کے باوجود میری مہمان نوازی اور شفقتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میری نماز ظہر کے لیے امامت کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی میری دفتر میں، سارے کارکن نماز پڑھ لیتے تھے۔ ان کی جب میں دیکھتا تھا سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ادائیگی نماز بھی دیدنی تھی، بہت لطف کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ دفتر کے عملے کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بیماری کے باوجود خاکسار دفتر حاضر ہو گیا، مجھے زبردستی 6 ایام کی رخصت دے کر آرام کے لیے گھر بھجوا دیا، اور خود بیماری کے باوجود آ جاتے تھے اور گھر پر بھی کام جاری رکھتے تھے۔ ایاز محمود خان مربی وکالت تصنیف UK کہتے ہیں کہ کام کے سلسلے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا ترجمہ بڑے شوق سے کرتے، اس لیے ترجمے کے دوران جو مشکل مقامات اور ان کے حل ہوتے ان کے بارے میں بھی بتاتے اور اپنا تجربہ بھی شیئر کرتے تھے۔ ایک بات جو خاص طور پر آپ کہا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ترجمہ کرتے وقت صرف لفظی ترجمہ ڈکشنری سے لگا دینا کافی نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ لفظ کسی لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان کو کم کرنے والا تو نہیں، اور اگر کوئی لفظی ترجمہ ٹھیک نہیں ہے تو اصل مضمون کو کنوے کرنے والا کوئی لفظ ہونا چاہیے۔ اور پھر ترجمے کے کام سے اتنی محبت تھی کہ بیماری میں بھی رکے نہیں۔ بیماری کے ایام میں کئی مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیماری کی وجہ سے میرے کام کرنے کی رفتار کم ہو گئی ہے، جب بیٹھتا ہوں تو جتنا میں چاہتا ہوں اتنا نہیں کر پاتا، تھک جاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں 6-7 گھنٹے بیٹھ ہی جاتا ہوں اور کام کرتا ہوں لگاتار۔ ویسے تو ان کو میں نے دیکھا ہے 12-12, 13 گھنٹے بلکہ 15 گھنٹے کام کرتے ہوئے۔ ایاز صاحب لکھتے ہیں کہ ہم جب روا گئے تو میاں صاحب نے بھی ہماری کچھ کلاسیں لی تھیں، اور اس وقت بھی کہتے تھے اور بعد میں بھی میں نے جب بھی ان سے بات کرتا تو کہتے کہ تم لڑکے لٹریچر بھی پڑھا کرو اور ہر قسم کی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالو، صرف یہ نہیں کہ مذہبی کتابیں ہی پڑھتے رہو، فلاسفی بھی پڑھو، لٹریچر بھی پڑھو، ناول بھی پڑھو، اس سے زبان بھی وسیع ہوتی ہے اور علم بھی۔ اور مجھے کہتے تھے کہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ کیونکہ تم ترجمے کا کام کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مشکل لفظ کے انگریزی ترجمہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے خیال میں اس کا لفظ کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے۔ میاں صاحب ذرا سوچ میں پڑ گئے،
پھر وہ 2-3 الفاظ بھی بتائے. میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اس لفظ کا انگریزی میں ترجمہ ایک جگہ اس طرح کیا ہے. اس پر بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہی اس کا صحیح ترجمہ ہے. اور حضرت چودھری صاحب کے لیے بڑی عزت اور عقیدت سے کہنے لگے کہ ان کی زبان بڑی اچھی تھی، تم یہی الفاظ استعمال کرو. پھر یہ کہتے ہیں یاز صاحب کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ میاں صاحب اپنی عقل اور سمجھ اور علم کو خلیفہ وقت کے سامنے بالکل نہ ہونے کے برابر جانتے تھے. پہلے اگر اپنی کوئی رائے ہوتی بھی جو جب میں بتاتا کہ خلیفہ وقت نے میرا حوالہ دیتے کہ یوں کہا ہے تو فوراً کہتے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، میں غلط تھا، جو حضور نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے. اور اس طرح بار بار مجھے یہ سبق دیا کہ خلیفہ وقت کے سامنے باقی سب باتیں فضول ہیں، وہی رائے درست ہے جو خلیفہ وقت کہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے اس کو عمل کریں. شیخ نصیر صاحب یہاں کارکن روشن ڈیسک ہیں، کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ 16 سال کا عرصہ وکالت اشاعت میں گزارا. ان کو ہمیشہ ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا، ہمیشہ ایک شفیق دوست کی طرح پایا. انہوں نے خاکسار کو کبھی ماتحت ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا. اگر کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا اور محسوس کرتا کہ میرے والدین نہیں ہیں تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ تم مجھے ان کی جگہ سمجھو. پھر یہ لکھتے ہیں کہ تمام کارکنان سے ان کا شفقت کا سلوک تھا. اگر کبھی میری غلطی کی بنا پر ہلکی سی نامعلوم سی بھی سرزنش کر دیتے تو اسے یاد رکھتے اور اگلے دن کہتے کہ مجھے معاف کر دیا تھا نا تم نے. میں کہتا میاں صاحب مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا کہ آپ نے جھڑکا ہے. اگر کبھی غصہ آتا تو بالکل خاموش ہو جاتے اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ میاں صاحب ناراض ہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد کسی اور کام کے لیے فون آ جاتا اور کوئی بات دل میں نہیں رکھتے تھے. اور جب بھی کوئی خلیفۃ المسیح کی طرف سے کسی کام کی ذمہ داری ڈالی جاتی تو متعلقہ کارکنان کے ساتھ میٹنگ کر کے طریقہ کار طے کر لیتے اور سب سے مشکل کام جو تھا اپنے ذمہ لے لیتے، اور بیماری کے باوجود گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے. دفتر آنے میں مشکل محسوس کرتے تو کارکنان کو گھر بلا لیتے اور وہیں دفتر لگا لیتے. آرام اور چھٹی کا کوئی تصور نہیں تھا. بستر پر لیٹے لیٹے ترجمہ کر رہے ہوتے. کئی بار خاکسار کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ کر دفتر تشریف لاتے. زاہد محمود مجید صاحب کارکن اشاعت کہتے ہیں کہ محترم میاں صاحب کے ساتھ خدمت کا موقع ملا. آپ خلافت کے شہدائی تھے. جب فیکس لکھنی ہوتی آپ کو مجھے مخاطب کر رہے ہیں تو خاص جذباتی کیفیت طاری ہو جاتی، اور کوئی کام اگر یہاں سے میری طرف سے ان کے تفویض ہوتا تو اس کو مکمل کرنے کے لیے بےتاب رہتے. اگر صحت آڑے آتی تو بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے. کہتے ہیں یہی محمود مجید صاحب کہ خاکسار کے گردے میں پتھری تھی جس کا آپریشن فضل عمر ہسپتال میں ہوا. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب تک آپریشن نہیں ہو گیا محترم میاں صاحب آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہلتے رہے اور دعا کرتے رہے. محمد الدین بھٹی صاحب کارکن ہیں اشاعت کے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے 1995 سے وفات تک کام کرنے کی توفیق پائی ہے. میاں صاحب مرحوم کارکنان کے ساتھ ہمیشہ مؤدبانہ طریق سے پیش آتے تھے. جب بھی اپنے پاس کسی کام سے بلاتے تو کہتے کہ کرسی پر بیٹھ جائیں، پھر بات شروع کرتے. جب کبھی آپ کی طرف سے کسی کارکن پر ناراضگی کا اظہار ہوتا تو اس کے بعد جلد ہی مشفقانہ انداز اختیار کر لیتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ معافی مانگنے تک نوبت آ جاتی. کہتے ہیں ایک دفعہ میاں صاحب نے کسی کام کو کہا اور خاکسار نے میاں صاحب کو انکار میں جواب دے دیا، نفی میں جواب دیا، حالانکہ مجھ سے گستاخی ہوئی تھی. مگر انہوں نے اس سے درگزر کیا اور صرف اتنا کہا کہ آپ کو ایسا جواب نہیں دینا چاہیے تھا.
کہتے ہیں خاکسار کچھ عرصہ گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے بر وقت دفتر نہیں پہنچ سکتا تھا. جب لیٹ ہو جاتا تو اس وجہ سے میری حاضری کے خانے پر لیٹ کراس لگ جاتا تھا، اور اس کی چند کراس جب لگ جائیں تو ایک رخصت شمار ہو جاتی ہے پھر. تو کہتے ہیں میاں صاحب نے خود وکیل اعلیٰ سے سفارش کی کہ اس کی تکلیف ہے، اس لیے اس کو کراس نہ لگایا جائے. کہتے ہیں کہ میاں صاحب غریب طالب علموں، بے روزگاروں اور بیوگان کا خاص خیال رکھتے تھے. طالب علموں کو کتب اور اسکول یونیفارم خرید کر دیا کرتے تھے. بے روزگاروں کی نوکریوں کے لیے سفارشی خطوط دیا کرتے تھے. احسان اللہ صاحب مربی سلسلہ گھانا کہتے ہیں کہ ان کے زیر سایہ 9 سال وکالت اشاعت میں کام کیا. خلافت کے عشق اور ادب سے معمور وجود تھا. بہت لطیف انداز میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے دلوں میں یہ محبت انجیکٹ کیا کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ بلا کر خاکسار کو پاس بٹھا لیا اور کہا کہ حضور کو فیکس لکھ رہا ہوں، یہ ابھی کرنی ہے. پھر فیکس لکھنی شروع کی تو خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ کے الفاظ لکھ کر محویت کے عالم میں ان الفاظ پر چند منٹ نظریں جمائے رہے، اور پھر بڑے جذباتی انداز میں اور باتوں کا ذکر کرتے رہے خلافت سے متعلق. ماتحتوں پر یہ کہتے ہیں کہ شفقتوں کا ایک عجیب سلسلہ تھا. کسی کو اپنے سامنے کھڑا نہیں رہنے دیتے تھے. شدید بیماری اور کمزوری کے عالم میں بھی بشاشت قائم تھی. اگر کسی کو ایک دن ڈانٹ دیا تو 2 دن دلجوئی فرماتے رہتے تھے. اتنی کہ بعض اوقات شرمندگی محسوس ہوتی تھی. حالانکہ ڈانٹ کیا ہوتی تھی، اونچی آواز ہو جاتی تھی اور بس. نہ کوئی سخت لفظ، نہ کوئی دل آزاری کا کلمہ. اگر کسی کو دفتر میں سختی کرتے دیکھتے تو اس رویے سے بیزاری کا اظہار کرتے. محمد طلحہ صاحب استاد حدیث کے متخصصین کے شعبے میں جامعہ میں کہتے ہیں دوران تخصص تقریباً 1 سال محترم مرزا انس احمد صاحب سے خاکسار اور مکرم سید فہد صاحب مربی سلسلہ کو حدیث پڑھنے کا موقع ملا. آپ دیگر ذمہ داریوں اور ناسازیت طبیعت کے باوجود ہر ممکن کوشش آپ کی ہوا کرتی تھی کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں حدیث کی کلاس نہ ہو. ایک مرتبہ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے دفتر نہیں آ سکے تو ہمیں تدریس کے لیے اپنے گھر بلا لیا. آصف اویس مربی سلسلہ وکالت اشاعت لکھتے ہیں کہ خاکسار کی تقرری چند ماہ پہلے وکالت اشاعت میں ہوئی. یہ چند ماہ میری زندگی کے یادگار دن تھے. ہر موقع پر نہایت شفقت سے میاں صاحب نے خیال رکھا. میری اور ان کی عمر کا کم از کم 55 سال سے زائد کا فرق تھا، لیکن ان کے ساتھ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ فرق نام کا ہی ہے. گفتگو بھی شاندار ہوتی تھی. محفل کو خوشگوار رکھنے کے لیے اکثر مذاق بھی کیا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میرے ذمہ ان کی مترجم مسند احمد بن حنبل کا کام سپرد ہے. اس عمر اور صحت کی انتہائی خراب حالت میں بھی کام کو جاری رکھنے کی ہمت بلا کی تھی ان کی. مایوسی یا کام مکمل نہ ہو سکنے کا تو خیال بھی پاس سے نہ گزرتا تھا. جامعہ احمدیہ ربوہ کے طالب علم محمد کاشف کہتے ہیں کہ خاکسار مقالے کے سلسلے میں جو کہ خلفائے احمدیت کے پرائیویٹ سیکرٹریان کے حوالے سے تھا، گزشتہ چند ماہ سے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ حاضر ہوا. الحمدللہ انہوں نے خاکسار کو نہایت پیار سے بہت قیمتی وقت دیا. بیماری میں بھی تفصیلی انٹرویوز دیے. ایک بار بڑی رقت آمیز آواز میں کہنے لگے کہ انسان کی کوشش اور محنت کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے. جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور پھر خلافت سے منسوب ہے. روا سے آصف احمد ظفر کہتے ہیں کہ وفات سے کچھ عرصے قبل طاہر ہارٹ میں داخل تھے. ان کی عیادت کے لیے میں گیا. باوجود شدید تکلیف کے اور اس وقت بھی ماسک لگا ہوا تھا چہرے پر، آکسیجن کا ہوگا. اپنا تعارف میں نے کرایا تو خود اپنا ماسک اتارا اور گفتگو شروع کر دی. اس پر میں نے کہا کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. صحت کے بارے میں کہا تو کہنے لگے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا بلا لینا بھی تو ایک فضل ہے. کہتے ہیں ان کے الفاظ سن کر میں حیران رہ گیا کہ اس حالت میں بھی اللہ پہ توکل اور موت کی کوئی فکر نہیں. خلافت سے
تعلق میں جو مختلف لوگوں نے لکھا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کا تعلق تھا، اور اپنے ہر عمل سے انہوں نے اور اپنے ہر نمونے سے اس تعلق کا اظہار کیا. اور بلکہ جب خلیفۃ مسیح رابع نے مجھے امیر مقامی نازل اعلیٰ مقرر کیا ہے، اس وقت بھی خلافت کی اطاعت کی وجہ سے انہوں نے کامل اطاعت امیر کی بھی کی، اور بڑا لحاظ رکھا باوجود اس کے کہ میں کم از کم 13-14 سال چھوٹا تھا عمر میں ان سے، اور اس وقت بھی کامل اطاعت کی. اور ہمیشہ انتہائی وفا کا نمونہ خلافت کے بعد بھی انہوں نے دکھایا، کامل اطاعت کا نمونہ دکھایا. اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل کرنے والا کا جو انہوں نے جس بات کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو پورا فرمائے، ان کے پیاروں میں ان کو جگہ دے، اور ان کی اولاد کو بھی خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والا بنائے. انہوں نے جب مرزا غلام احمد صاحب کی وفات ہوئی ہے تو انہوں نے خواب دیکھی تھی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس خطبے میں بھی. مجھے لکھا کہ پرسوں رات جب میں میاں صاحب کی وفات ہوئی، پرسوں رات جب میاں صاحب کی وفات ہوئی، اس وقت کے قریب میں خواب دیکھ رہا تھا کہ بھائی خورشید اور میاں احمد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اور ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہو رہی ہے. اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میری ملاقات بھی اسی طرح ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے بھی اپنے قرب میں بلا لے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آگے آ جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں جگہ دی. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی مغفرت اور رحم کی خبر ان کو دے دی تھی. اللہ تعالیٰ بہرحال ان کے درجات بلند فرماتا رہے، اور آگے ان کی اولادیں بھی نیک اور صالح رہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.